بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ادریس علیہ السلام بہت پسند تھے۔ ان کا قرآن میں ذکر بھی آیا ہے بار بار، اور وہ سچے تھے۔ انہوں نے زندگی میں یعنی کہ سب سے پہلے جہاد نبیوں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے شرک کے بارے میں کیا، جو ہر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتا دی تھی۔ اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا رہا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام شان والے تھے اور بڑی شان والے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 تھی، 1050 تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو 9.5 سال بعد نبوت ملی، اور ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز حضرت نوح علیہ السلام کا نام جو نوح رکھا، اس کی صورت بھی حضرت نوح، صورت نوح ہے، اور ان کا نوح جو رکھا نام تو کیوں کہ وہ اللہ کے آگے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پہ ان کے رونے کے نشان پڑ گئے تھے۔ اور وہ جس طرح سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، جس طرح سے انہوں نے جتنی محنت کی ہے، 950 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جد و جہد کی ہے قوم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے روزے رکھتے تھے، اور سب سے خاص طور پہ عید الفطر اور جیسے بقرہ عید کا جو بقرہ عید میں ہوتی ہے، تو اس کے روزے وہ نہیں رکھتے تھے، باقی روزے رکھتے تھے وہ جیسے رکھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتے تھے وہ۔ اور ان روزوں کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کا روزہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن چھوڑ دیتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، اس سے اس لیے پسند آیا کہ تاکہ ایک انسان کی عادت بنے، اور جیسے عادت بنتی جائے گی تو وہ پھر ان کو روزے رکھنے میں آسانی ہوگی، بھوک برداشت کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسند تھی، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک نبی کی شان ہے، نبی کی بات ہے، ان کی تو بات اور ہے، سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھے روزے کے بارے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مطلب ایک کہا کہ درخت لگاؤ۔ اس درخت کی عمر 100 سال تھی، وہ 100 سال تھی۔ اور جب یہ دعوت دیتے تھے تو لوگ جو کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اس طرح سے کانوں میں انگلیاں ڈال کے، اور کہتے تھے کہ تاکہ ہم ان کا نہیں سنیں، کوئی بات نہیں سنیں۔ اور بعض دفعہ تو جب وہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، کلمے کی بات کرتے تھے، وہ کپڑا منہ پہ ڈال لیتے تھے اور منہ کو چھپا دیتے تھے۔ اب یہ جب منہ کو چھپاتے تھے، بعض دفعہ تو ایسا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اٹھا کے ایسے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے مجنوں ہے، ایسے کر کے اپنے بچوں کو دکھاتے تھے۔ یعنی کہ ان کی اتنی انسلٹ کی جاتی تھی اور اتنی تکلیف ان کو دی جاتی تھی۔ اگر ان کی تکلیف سنیں نا تو ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے میرے
حضرت نوح علیہ السلام کو گلے میں کپڑا ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور اتنا گھسیٹتے تھے وہ ان کی آنکھیں باہر آ جاتی تھی اور آنکھیں باہر آنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ اب کسی کو ہم صرف دعوت دیتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، ہم پھر بھی دعوت دیتے ہیں تو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم تو صرف اتنی 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال ہم اتنی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کوئی معنی رکھتا ہے؟ اتنی انہوں نے محنت کی، اتنی جدوجہد کی۔ آپ یقین کریں کہ جب اس واقعے کو دماغ میں آتا ہے تو ہمارے آنکھ بھر آتی ہے، نم آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے دل کو کنٹرول کریں کہ کاش اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لیتا۔ آج جو ہو رہا ہے، آج جو شیطان نے بھی وہاں پر بھی وہ شر پھیلایا، شیطانی کام کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے۔ وہی کہا کہ بھائی اسی طرح سے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں وقت پہ اس نے بت بنانے لوگوں کو بتائے تھے، اسی طرح سے ان کو بت بنایا، بولا کہ بھائی یہی تمہارا خدا ہے، یہی ہے، سب کچھ ہے، اس کی عبادت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے جو ہے نا بزرگ ہیں، یہ ہیں، اس طرح سے کہ کوئی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، اس قسم کی وسوسے ڈالتے تھے۔ اور آج آپ یقین کریں، میں یہ باتیں ساتھ ساتھ ایک اور بھی وضاحت کر دوں، جو صورتحال اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہر جگہ بے حیائی اس قدر بڑھ گئی ہے، شیطان کا ساتھ اس قدر دے رہے ہیں۔ میرے کو ایک صاحب نے ایک بات بتائی، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے کہ بھائی آج کل لڑکیاں تو ہاتھ سے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، ماں باپ سے۔ کیا کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں؟ باپ اسکوٹر چلا رہا ہے، ماں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، غیر محرم کوئی اس کو اپنا فون اٹھا کے دے رہا ہے، کبھی اس سے نمبر اس کو دے رہا ہے تاکہ اس سے کانٹیکٹ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ حرام نہیں ہے؟ پھر بھی یہ قرآن صرف رکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے نبیوں نے، پیغمبروں نے کس طرح سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس چیز کا کسی کو فکر ہے؟ اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے، جہاں تک میری سوچ کہتی ہے، جو آج کل اس معاشرے میں ہو رہا ہے، جو آج کل یہ جو جتنے بھی پارلر کھلے ہوئے ہیں، برا نہیں مانیے گا، بات کروں گا حق کی، یہ جتنے بھی پارلر کھلے ہوئے ہیں، ان پارلروں کے اندر خاص طور پہ اس چیز کا بڑا دھیان رکھیں، دلہن جو لڑکی شادی کسی اور سے کرتی ہے، محبت کسی اور سے کرتی ہے، جب اس کو لڑکی جب بھگانی ہوتی ہے تو وہ لڑکی خود ہی اس کو بتاتی کہ میں فلانے پارلر میں جا رہی ہوں، ماں باپ اور بھائی اس کو پارلر پہ چھوڑتے ہیں اور وہاں سے آدھے گھنٹے کا ٹائم ان سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح سے اس لڑکی کو ٹائم لیا، اس لڑکی نے کہا کہ یہاں سے نکلو اور کسی اور لڑکے کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور وہ ماں باپ پوری بارات کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، کس قسم کے گھر تباہ ہو گئے، کس قسم کے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے، جو آج کل کے دور کے اندر ماں باپ جو کر رہے ہیں۔ ماں باپ حلال کھلائیں گے تو وہ حلال ہوگا، حرام کھلائیں گے تو وہ حرام ایسے جاتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ ہم لوگ اس موبائل کے چکر میں لگ گئے ہیں، جیسے ہم اس موبائل کے چکروں میں لگ گئے ہیں، بیٹی ہے اس کو ہم نے اٹھا کے موبائل دے دیا، تو کس کا قصور ہے؟ بیٹی کا یا باپ کا یا ماں کا؟ بیٹے کو اٹھایا فون دے دیا، کیوں بھائی؟ بیٹے کا قصور ہے یا بیٹی کا؟ کیونکہ آن لائن کام کر رہے ہیں۔ کیا آن لائن میں کام ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو اتنی چھوٹ دیتی، اس کو اجازت دیتی۔ پہلے تو کچرا باہر پھینکتے تھے، اب کچرا ہم گھر کے اندر لے آئے، یہ کچرا ہے،
جب ایک آدمی ایک ضرورت کے طور پہ ایک باپ ہے وہ بزنس کر رہا ہے، اس کے بعد اس کا کام ہے کہ وہ کام کرے، وہ اطلاع دے، پی ٹی سیل لگا لے گھر کے اندر۔ یہ نہیں ہو کہ بھائی آپ جو ہے نا موبائل ہر کسی بچے کو، چھوٹے کو بڑے کو موبائل دے دیو، پھر کہتے ہو کہ ہماری بیٹی ایسی ہو گئی، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہم نہیں سوچتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو ہدایت دے۔ میں صرف آگاہ کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ان کنٹرول کریں، ان پہ نظر رکھیں۔ کہتے ہیں کہ باپ سونے کا نوالا کھلائے اور شیر کی نگاہ سے دیکھے، یہاں تو الٹا حساب ہے، باپ سونے کا نوالا کھلاتا ہے، اولاد شیر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ماں سونے کا نوالا دیتی ہے، بیٹی شیر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیا عزت ہے، کیا ویلیو ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو خود خراب کیا ہوا ہے، ان کو ہم لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں۔ اس لاڈ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو فیسلٹی دے رہے ہیں، اس کے پیار اٹھا رہے ہیں، لاڈ اٹھا رہے ہیں۔ یہ لاڈ نہیں اٹھا رہے، یہ اس کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ اس کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ پوری نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ خراب ہوتا ہے تو پوری نسل خراب ہوتی ہے، ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پوری نسل خراب ہوتی ہے۔ برائے مہربانی اس کے علاوہ جو اس چیز کے جو میں نے باتیں کی اس پہ غور کیجیے گا۔ تو مزید انشاءاللہ ہم آگے ٹاپک کریں گے، آگے مزید حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے مزید آپ سب کو بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگر کچھ میں نے جذبات میں کہہ دیا ہے، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ میں صرف آگاہ کر سکتا ہوں، میں صرف بتا سکتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کے ہر گھر کی ماں باپ بہن کی حفاظت کرے، اللہ اس گھر میں رحمت کرے، اس شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔